الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وفي رواية وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین، آج ہم انشاءاللہ العزیز بات کریں گے رمضان کے دوسرے عشرے پر، جو کہ عشرہ مغفرت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ رمضان کے بارے میں جیسے میں نے روایت جو ہے نا بیان کی کہ رمضان کے 3 عشرے ہیں، اور پہلے عشرے کی جو اس کا پہلا عشرہ یہ رحمت کا عشرہ ہے، وہ ہوا شہر اولہ رحمہ، اور اس کا جو دوسرا عشرہ ہے وہ اوسطہ مغفرہ، کہ دوسرا جو عشرہ ہے وہ عشرہ مغفرت کا ہے، اور جو اس کا آخری اور تیسرا عشرہ ہے وہ آخرہ عتق من النار، کہ یہ جہنم کی آگ سے خلاصی کا جو ہے نا عشرہ ہے۔ تو رمضان کی 3 عشرے ہے، اور رمضان کا جو پہلا رحمت کا عشرہ ہے وہ تو گزر چکا ہے۔ اب اس میں ہم سے اگر کوتاہی ہو گئی ہے، اب جو عشرہ شروع ہو چکا ہے وہ عشرہ مغفرت کا ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو تخلیق فرمایا اور اس کو عزت کا لباس عطا فرمایا ساتھ ساتھ، لیکن شیطان نے جب نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے رد کر دیا اور دھتکار دیا، تو شیطان نے اپنے رب کو کہا کہ اے اللہ، تیری عزت و جلال کی قسم، جب تک تمہارے بندوں کے جسموں میں روحیں رہیں گی اس وقت تک میں ان کو بھٹکاتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے عزت و جلال کی قسم، جب تک میرے بندے میری طرف رجوع کریں گے اور توبہ استغفار کریں گے، میں ان کے توبہ کو قبول فرماؤں گا۔ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے توبے کا دروازہ جو ہے نا کھول کے رکھا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے انتظار میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں۔ دیکھیے، مغفرت طلب کون کرے گا؟ مغفرت وہ بندہ طلب کرے گا جس کا آخرت پر یقین ہو۔ مفسرین کرام ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے جتنے بھی صورتیں ہیں، ہر صورت کا جو مضمون ابتدا میں ہوتا ہے وہ مضمون آخر میں بھی ذکر ہوتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، اگرچہ الفاظ مختلف ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کے جو دوسری صورتیں ہیں سورۃ البقرہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ فرمایا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اس متقین کی صفات بیان فرمائی ہے کہ متقین وہ ہے جو ایمان بالغیب رکھتا ہے، متقین وہ ہے جو آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ تو ایک صفت ان کی یہ ہے کہ جو آخرت پر یقین رکھتا ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں فرمایا ہے وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا۔ تو اس سے مفسرین یہ نقطہ نکالتے ہیں کہ توبہ اور استغفار وہ بندہ کرے گا جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہوگا۔ تو اس سے یہ نقطہ نکلتا ہے کہ مغفرت طلب کرنا، استغفار کرنا، یہ مومن کی علامت ہے۔ تو آئیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کرائیں۔ ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے نا جبرائیل امین آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے نا بد دعا کی۔ تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر آمین کی مہر لگا دی۔ تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا مقرب ترین جو فرشتہ ہے، مقرب فرشتے نے بد دعا دی، اتنی ہی کافی تھی اس کی ہلاکت کے لیے، اس بندے کی جو اپنی مغفرت رمضان میں نہ کرائے۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، اس نے اس پر آمین بھی کہہ دیا، جس نے اپنی مغفرت رمضان میں نہ کرائی تو وہ بندہ ہلاک ہو جائے۔ تو میرے بھائیو، یہ مغفرت کا عشرہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مغفرت کریں اس عشرے میں۔ جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ صرف استغفار کرنے سے، توبہ کرنے سے دنیاوی اخروی فائدہ نہیں ہے، بلکہ دنیاوی فائدے بھی ہے اس سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت کی مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہر غم اور رنج کو جو ہے دور فرما دے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا، ایسی رزق کی کشادگی اس کی نہیں ہوگی، ایسی جگہ سے اس کو رزق ملے گا کہ وہاں اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں موجود ہے ان لوگوں میں تو اللہ ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ اور ساتھ میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تک ان میں استغفار کرنے والے ہیں تو وہاں پر عذاب نہیں آئے گا۔ تو تفسیر خازن میں یہ لکھا ہے کہ جہاں پر لوگ استغفار کرنے والے ہوں گے، جو لوگ استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں گے، ان لوگوں پر عذاب نہیں آئے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اور یہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں آسان طریقہ ہے نیکی کمانے کا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بندہ اگر مؤمنین اور مؤمنات کے لیے دعا کرے تو جتنے بھی مؤمنین اور مؤمنات ہیں تو ہر ایک مؤمن کے بدلے اس کو ایک نیکی ملے گا۔ کتنے کروڑوں لوگ ہیں، ہزاروں لوگ ہیں، جتنے فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی کرو، جتنے زندہ ہیں ان کے لیے بھی کرو، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یہ دعا کیا کرو، ہر ایک مؤمن کے بدلے ایک نیکی آپ کو ملے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بخشش کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کرائیں۔ آج ہم گھر کو، لباس کو اور ظاہر کو تو اچھا کرتے ہیں لیکن باطن کی کوشش نہیں کرتے، جو کہ اصل گندگی وہی ہے، اس پر کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس عشر مغفرت کے صدقے ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔